شرع کیا ہے، شارع کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ آپ تو اتنے کم علم لوگ ہیں، شرع کو بھی راستہ کہتے ہیں، شریعت کو بھی راستہ کہتے ہیں، شارع کو بھی راستہ دینے والا کہتے ہیں۔ تو شرع کے معنی بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، شارع کے معنی بھی راستہ، صراط کے معنی بھی راستہ، منہاج کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ۔ نافذ کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے نا ادارے محترم؟ یہ سب قرآن کے لفظ ہیں، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں۔ میں لاؤں گا یہ سارے لفظ۔ نافذ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ سب ہم قرآن کی آیات سے انشاءاللہ ثابت کریں گے کل کی مجلس سے، لیکن ذرا آج اس تمہید کو سمجھ لیں اور کربلا کو سمجھ لیں۔ فرشتوں میں حلت اور حرمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں ایمان بھی دائمی ہے، پاکیزگی بھی دائمی ہے، طہارت بھی دائمی ہے۔ نہ فرشتوں پر فرشتوں کو توجہ ہے نا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے۔ ہزاروں برس سے جو سجدے میں پڑے آ رہے تھے ان سب کے سجدے چھڑوا کر ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا۔ ایک سجدہ کہہ، صلوات بھیجے تو پھر بھی عرض کر رہا ہوں، ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا حد نظر مولا چشم بد سے محفوظ رکھے اس تاریخی اجتماع کو۔ میں ان دو لفظوں پہ بحث کروں گا آج کی مجلس کی حد تک، صرف دونوں باتیں کہی گئی ہیں، پورے مجمع کی توجہ اہل علم کی۔ نوجوان دوست تو کو یقیناً ذہنی طور پہ زحمت ہوگی آیتوں کی اس بحث میں، لیکن نتیجہ جب آئے گا تو بڑا خوبصورت آئے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی یہ مجلسیں تو ہمیں رزق علم فراہم کرتی ہیں نا، ہے نا؟ ہم ان مجلسوں سے رزق علم لینے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آل محمد کسی کو دے نہیں سکتے، تمہیں کیا پتا، تم لے نہیں سکتے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ آل محمد تو آج بھی دے رہے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تم بھی بڑے بدنصیب قسم کے سائل ہو نا، نہ مانگنے پر آؤ تو آل محمد سے نہیں مانگتے، مانگنے پر آؤ تو یہودیوں سے مانگ لیتے ہو۔ توجہ ہے، عجیب فلسفہ ہے تمہارے نصیب کا، تمہاری قسمت کا۔ یا علی مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ ہے وہ منزل فکر، اسی معراج سماعت پر میں لانا چاہتا تھا، مگر ان دو لفظوں پر میں آپ حضرات کی بسط ادب توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، دونوں قرآنی لفظ ہیں۔ حدیث نہیں پڑھوں گا، روایت نہیں پڑھوں گا، صرف چومنے کے لیے نہیں، صرف سر پہ رکھنے کے لیے نہیں، صرف جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں، صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ قرآن ہدایت ہے تاریکیوں میں، روشنی ہے اندھیروں میں۔ قرآن تاریکیوں میں ہدایت ہے، روشنی ہے اندھیروں میں۔ یہ وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑتی، یہ وہ دریا ہے جس سے جتنے بھی پیاسے سیراب ہوں اس کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ خشک ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو حاصل کرنے سے گھٹتا نہیں۔ اور یاد رکھو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، قرآن کی یہ تعریف نہ میں نے کی نہ تم نے کی، قرآن کی یہ تعریف اس نے کی تھی جسے وارث قرآن نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن اور کہیں نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تعریف اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا دو لفظ کہے ہیں۔ عالم اسلام متوجہ ہو، تمام مسلمان بھائی، دو لفظ کہے، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ بشر کا لفظ بھی استعمال کیا، مٹی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ حفاظ قرآن بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، قرآن فہم حضرات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ میں صرف دو لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جو قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے جو عطا مولا سے آتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مگر ان قرآن کے دونوں لفظوں پر قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ اللہ جانے کون سمجھے گا اس جملے کو۔ قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہے کہ اسے قرآن فہمی ہے۔ ہر ایک اگر قرآن فہم ہوتا تو نبی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن ہر ایک کے حوالے کر کے نہیں گئے، ایک کے حوالے کر کے گئے۔
انی خالقم بشر من طین، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. بشر بھی مٹی بھی. آدم کو بشر بھی کہا، مٹی سے بھی بنایا. ذہن میں رہے اور متوجہ ہو، آدم کو مٹی بھی کہا، آدم کو بشر بھی کہا. کہا یا نہیں کہا؟ یا تو کہہ دو کہ یہ آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں. آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، تفصیلی نہیں، ناسخ نہیں، منسوخ ہے. دلیل نہیں ملتی، نص نہیں ملتی، سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا. اکہری آیت ہے. سوال ملتا ہے تو جواب نہیں ملتا، جواب ملتا ہے تو سوال نہیں ملتا. اور میری جان، آپ کو ملا کب ہے سوال کا جواب؟ آپ تو سارا قرآن پڑھتے رہے، آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا تو آپ علی کے پاس آتے کیوں جواب لینے؟ توجہ ہے نا اذان محترم؟ بات سوالی آیتیں اور جوابی آیتوں کے ہیں، اس لیے اس مرحلے پر آپ غور فرماتے جائیں. بتاؤ، یہ دو لفظ ہیں، پوری توجہ، اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے تا حد نظر اس شایان شان مجمع کو. تو that will be the complete message for entire Muhammadan world from this member, not for Pakistanis Muslims only. It should be noted down. محفوظ کرو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں. اور جو مومنین ہیں وہ اتاریں علی کے ذکر کو کوثر کی طرح اپنے سینوں میں. سنیں، میں یہ دو لفظ لے کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں. تمام سنی شیعہ بھائیوں کی طرف سے بارگاہ رسول اللہ میں، اس لیے کہ اگر رسول کی عزت نہیں تو پھر کوئی عزت دار نہیں ہے. سب کی عزتیں میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. سارے عرب میں کوئی عزت دار خاندان نہیں تھا. سلام کیا کرو میرے رسول کے خاندان کو جس نے بے عزتوں کو عزت دار بنا دیا، لٹیروں کو رہبر بنا دیا، ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا، وحشیوں کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا. یا علی کہاں بیٹھے ہو؟ سلام کیا کرو. یہ سب میرے رسول کی عزت ہے. بشر بھی، تین بھی. آدم کو مٹی سے بھی بنایا اور بشر بھی کہا. آدم کو مٹی سے بھی بنایا، بشر بھی کہا. یعنی پہلے تو قرآن نے یہ معیار قائم کر دیا کہ بشر صرف وہ ہوگا جو مٹی سے بنے، جو مٹی کا بیٹا ہو وہ بشر ہوگا. کہاں بیٹھے ہو؟ عرفان حیدر عابدی بول رہا ہے میرے دوستو. جو مٹی کا بیٹا ہو، جو مٹی کا بیٹا ہو، مٹی کا بیٹا. اچھا نہیں، بات کو کھول ہی دینا، کیوں کنفیوژن میں رکھے. جو ابن تراب ہو وہ بشر ہوتا ہے، جو ابو تراب ہو وہ معصوم ہوتا ہے. فلسفہ یہ ہے ظالم ہوتا ہے. فرق ہے ابن تراب میں اور ابو تراب. ابن تراب، ابو تراب. بشر کون؟ جو مٹی سے بنے. خدا نے جسے بشر کہا نا، اس کے لیے پہلے بتا دیا کہ بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں. ارے مولا، بشر بنا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ. بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. ابھی یہ مٹی ہے، جو مٹی سے بنے وہ بشر ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے انہی لفظوں پر کہ قرآن کی ان آیتوں میں امت تدبر کیوں نہیں کرتی، تعقل کیوں نہیں کرتی، تفکر کیوں نہیں کرتی. جس آدم کو خدا نے بشر بھی کہا، مٹی بھی کہا، اس آدم کو نہ کوئی بشر کہتا ہے نہ اپنے جیسا کہتا ہے. اور جس محمد عربی کو خدا نے 47 آیتوں میں نور کہہ کر بلایا، اسے بشر بھی کہتے ہو، اپنے جیسا بھی کہتے ہو.
آئیے نا اور باتیں کیجئے 47 آیتوں۔ اللہ ایک روایت دکھا دو اسے کسی نے بشر کہا ہو یا اپنے جیسا کہا ہو، اور جس خاتم النبیین کو قرآن میں ایک جگہ بھی مٹی سے نہ کہا گیا ہو۔ ایک آیت پیش کرے پورے قرآن میں، ایک آیت، اتنے بڑے مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک، محکم آیت پیش کرے، متشابہ آیت پیش کرے، ناسخ آیت پیش کرے، منسوخ آیت پیش کرے، اجمالی آیت پیش کرے، تفصیلی آیت پیش کرے، سوالی آیت پیش کرے، جوابی پیش کرے، مکی پیش کرے، مدنی پیش کرے، پیش کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں مکی ہے کون سی، مدنی ہے کون؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میں تو بات کہہ رہا ہوں صرف کہ کوئی پیش کرے کہ کہیں نہیں تو ہم پیش کریں گے کہ کہاں کہاں محمد عربی کو نور کہا گیا۔ خبردار، وما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ تو رسول ہی رسول ہے۔ خبردار، اسے محمد نہ سمجھنا، اسے نہ عبداللہ کا بیٹا سمجھنا، نہ عبد المطلب کا پوتا سمجھنا، نہ ہاشم کا چاند سمجھنا، نہ اپنا رشتہ دار سمجھنا۔ یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہی رسول ہے۔ اٹھے تب رسول، بیٹھے تب رسول، جاگے تب رسول، سوئے تب رسول، سلو کرے تب رسول، جنگ کرے تب رسول، کسی کو لائے تب رسول، کسی کو اٹھائے تب رسول، کسی کو کعبے سے لائے تب رسول، کسی کو چادر میں لے تب رسول، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے تب رسول، کسی کو علم دے تب رسول، کسی سے علم لے تب رسول۔ بتاؤ کہاں بشر کہا گیا ہے؟ وما محمد الا رسول کہاں کہا گیا ہے؟ آدم کو کہا گیا یہ مٹی سے بنایا گیا، تمہیں کہا گیا کہ خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی میں ارشاد ہوا، 33واں سورہ قرآن مجید کا، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بس خبردار، باپ بھی نہ سمجھنا انہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ باپ بھی نہ سمجھنا انہیں، یہ رتبہ نہ دینا ان کو جو اپنے باپ کو دیتے ہو۔ یعنی قرآن تو منع کر رہا ہے کہ باپ جیسا رتبہ بھی نہ دینا۔ آپ بھائی بنانے پہ آمادہ؟ اللہ 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 اللہ، توجہ بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھتے چلے جائیں۔ مجھے بتائیے کہاں مٹی کہا گیا، کہاں بشر کہا گیا، کہاں آگ سے بنے، کہاں مٹی سے بنے، کہاں ہوا سے بنے، کہاں پانی سے بنے، کہاں عناصر اربعہ کا ذکر ہے محمد کے لیے؟ قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا، بشر نہیں آیا۔ And that will be detailed tomorrow, not today. میں صرف آیتوں کے اشارے کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور، ایک نور، ایک بشر نہیں، ایک بھائی نہیں، ایک بڑا بھائی نہیں، ایک مکی نہیں، ایک مدنی نہیں، ایک عربی نہیں، ایک عجمی نہیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، پہلے چراغ آیا پھر کتاب آئی، پہلے پڑھانے والا آیا پھر پڑھنے والا آیا۔ منزل فکر کو دیکھیں آپ عزیزان محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی۔ پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوا جہاں اس کے علم پر گواہی دی گئی، تم آج تک کیوں نہیں قرآن میں تدبر کر پائے، مقام رسالت کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا۔ پہلے علم دیا۔ ہے کوئی ماں جو ایسا لال پیدا کرے جو پہلے عالم ہو پھر پیدا ہو؟
کہ جہاں شریعت کا آغاز بھی نہیں ہے عزیزان محترم، وہاں سے آدم کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے؟ کس پس منظر میں ہو رہا ہے؟ پھر شریعت چلی کہاں سے؟ پھر شریعت نتیجہ کس بات کا ہے؟ پھر شرع ہوتی کیا ہے؟ پھر صراط کہتے کسے ہیں؟ پھر منہاج ہے کیا؟ پھر سبیل ہے کیا؟ ان سب کا نام جو ہے وہ صراط نہیں ہے، ان سب کا نام جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے، ان سب کا نام جو ہے وہ سپر ہائی وے نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ جو ہے، جب صراط کہا تو کچھ اور ہے، جب سبیل کہا تو کچھ اور ہے، جب منہاج کہا تو کچھ اور ہے، جب شرع کہا تو کچھ اور ہے۔ اور میرے امام نے، امام رضا علیہ السلام، شہنشاہ خراسان نے کیا فلسفہ حل کرایا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یاد رکھو، اس کے ظاہری لفظوں پر نہ جاؤ، ہر لفظ کا ایک باطن ہے، پھر باطن کا باطن ہے، پھر ہر صفت اپنے موصوف تک پہنچ کر معنی دیتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہر صفت اپنے موصوف پر پہنچ کر معنی دیتی ہے۔ یعنی قرآن میں ایک ہی لفظ اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوا، بروں کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن جو لفظ ایک ہی لفظ ہے جو بروں کے لیے استعمال ہوا وہ بروں پر پہنچ کر معنی دے گا، اور وہی برا لفظ جب اچھوں پر پہنچ جائے تو وہ برا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی تو اچھے کی اچھائی ہے کہ برے کو اچھا بنا دے، کافر کو مسلمان بنا دے، مسلمان کو سلمان بنا دے، یزیدی کو حور بنا دے، بے زر کو ابو ذر بنا دے، بے پر و پرواز کو لال شہباز بنا دے۔ یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے، یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے، جو قسمتیں بدلے، جو تقدیریں بدلے، یہی سنت رسول ہے۔ کیا خیال ہے عالم اسلام کا کہ سنت رسول کیا ہے، شریعت معصوم کیا ہے؟ معصوم کی شریعت کیا کافر کو مسلمان بنانے آئی تھی یا مسلمان کو کافر بنانے؟ صلوات بھیجے محمد والے بآواز بلند صلوات بھیج دیجئے محمد۔ یاد رکھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں فکر کرو۔ قرآن تحقل کے لیے ہے، ایک ایک آیت اپنے معنی خود بتائے گی، آیت تفسیر بن جائے گی، آیت تصویر بن جائے گی۔ شریعت کی چاروں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اور یاد رکھو شریعت کے معنی صرف وہ شریعت جو دین اسلام کے قوانین پر مشتمل ہو، باقی کوئی قانون شریعت نہیں کہلا سکتا، چاہے کہیں بھی پاس ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ شریعت صرف ان قوانین کا مجموعہ ہے جو معصوم کے ذریعے سے معصوم کے پاس آئے، اور پھر معصوم اسے اپنے لب معصوم سے ادا کر کے، اپنے کردار کا لباس پہنا کر، تلوار کے بغیر، تخت کے بغیر، پارلیمنٹ کے بغیر، 2/3 میجورٹی کے بغیر، امینڈمنٹ کے بغیر اس شریعت کو دل میں اتار دے، اسے شریعت دین اسلام کہتے ہیں، ورنہ اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے بات قرآن کی ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون کلمہ پڑھتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون نماز پڑھتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون حج کرتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون قیام و قعود کرتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون عبادت کو رسم کے طور پر ادا کرتا ہے۔ شریعت یہ ہے کہ ان حدود و قیود کے اندر کون رہتا ہے اور باہر کون نکل جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔